محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پچھلے کچھ ہفتوں سے آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی صورت کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے کہ جس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے حال احوال، قیامت کی شدت اور سختی کو بیان فرمایا ہے۔ اور اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، کہ اس روز مختلف جماعتیں ہو کر واپس ہوں گی، یعنی لوگوں کو جو قبر سے اٹھایا جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے بھیڑ کے بھیڑ اکٹھا ہو کر کے چلیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اچھوں میں برے چلیں گے اور بروں میں اچھے چلیں گے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ قبروں سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ اس کا نظام یہ بنائے گا کہ نیک لوگوں کی جو جگہ ہوگی چلنے کی، راستہ کہہ لیجیے، تو وہ الگ ہوگا۔ نیک لوگوں کی ٹولی الگ چلے گی تو اس میں گناہگار انسان نہیں آئے گا۔ اور یہ منظر سارے کے سارے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں پر جہاں 4 لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، بچھی ہوئی ہوتی ہے، تو اب آ کر کے یہ سسٹم بنایا جا رہا ہے کہ بھئی اس سڑک پر وہ گاڑی چلے گی جو 100 کی سپیڈ سے دوڑے گی، اس راستے پر وہ گاڑی چلے گی جو 50 کی سپیڈ سے دوڑے گی۔ تو جو گاڑی 50 کی سپیڈ پر 50 والے روڈ پر چلنے والی تھی، اگر وہ 50 سے اوپر جائے گی تو اس کا چالان گیا، اور جہاں 100 والی 100 چلنی تھی وہ اوپر جائے گی تو اس کا چالان گیا۔ یہ نظام ہوتا نہیں ہوتا دنیا میں؟ اور اگر اس کو سب کو گڑ مڑ کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ پھر جو تیز چلنے والے ہیں ان کا سفر مشکل ہو جائے گا، نظام خراب ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہوگا۔ یہاں تو بندہ چالان والان کٹوا کٹو کر کے پیچھا کٹا بھی لے گا، لیکن اللہ کے یہاں نظام یہ نہیں ہوگا کہ بھئی جو رینگ کا چل رہا تھا، گھسٹ کا چل رہا تھا، وہ سواری والوں میں شریک ہو جائے، یا جو سواری پر چل رہا تھا وہ تیز رفتار والوں میں شریک ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا اللہ کے یہاں۔ کیونکہ حدیث شریف میں اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بجلی کی طرح دوڑیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس طریقے سے چلیں گے تیز رفتاری کے ساتھ جیسے کہ گھوڑا دوڑتا ہے یا کوئی تیز رفتار سواری میں جا رہا ہوتا ہے، ایسے چلیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پیدل جا رہے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سینے اور اپنے چہرے کے بل گھسٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو میدان محشر میں جمع فرمائے گا، اور اس چیز کو سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو آخری والا گروہ ہے، اس گروہ سے اور ایسے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور قیامت کا ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ اللہ کے عرش کے علاوہ کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لوگ حال سے بے حال ہو جائیں گے، یعنی قیامت کا ایسا شدت، ایسا سختی کا ماحول ہوگا کہ کسی بھی انسان نے اس سے پہلے شدت اور سختی کا زمانہ کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ اتنا خطرناک زمانہ ہوگا قیامت کا، اتنا خطرناک۔ تو اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن کچھ لوگ اور کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہوں گے
کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. درخت کا سایہ نہیں ہوگا کہیں بھی، درخت ورخت سب اللہ ختم کر دے گا، کہیں پہاڑ کا کوئی سایہ نہیں، مکان وغیرہ کچھ نہیں ہوگا، سب کو اللہ پلین بنا دے گا. نہ کہیں اڈا، نہ کھڈا، نہ گھڑا، نہ کہیں اونچ نہ نیچ، نہ پہاڑ نہ ذرہ، سب کو اللہ ایک دم چٹیل میدان بنا دے گا، کہیں اونچا نیچا نہیں ہوگا، سب کو اللہ ایک دم اکسار بنا دے گا، لیول نکال دے گا اللہ سب کا. نہ کوئی درخت، نہ کوئی بلڈنگ، نہ کوئی مکان، نہ کوئی باغ، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور جیسا کہ کسی ہفتے میں نے بتایا تھا کہ یہ سورج سوا نیزے کے اوپر کر دیا جائے گا، اور اس سورج کی تپش اور گرمی کی وجہ سے کچھ لوگوں کے بھیج دماغ ناک کے راستے سے باہر نکل کر بہہ پڑیں گے، اتنی شدت کا ماحول ہوگا. تو کچھ خوش نصیب ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی ایسے ماحول سے بچا کر اور نکال کر اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. کائے کا سایہ؟ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. اور حدیث شریف میں، بخاری شریف کی روایت ہے وہ، کہ جس روایت اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کو گنایا ہے کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. وہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے. اب وہ 7 قسم کے لوگ ایسا نہیں ہے صرف 7 ہی لوگ ہوں گے، ایسا نہیں بھائی. اگر کوئی آدمی اپنے یہاں کوئی فنکشن کرے، کوئی پروگرام کرے، اور اس نے وی آئی پی لوگوں کے لیے ایک الگ سا کوٹا بنایا کہ بھئی یہ جو حال ہے وی آئی پی لوگوں کے لیے، تو اب وی آئی پی لوگ کتنے ہوں گے کوئی پتہ تھوڑی ہے. 100 بھی ہو سکتے ہیں، 150 بھی ہو سکتے ہیں، 200 بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ جو 7 لوگ حدیث میں گنائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ 7 لوگ ہی نہیں ہوں گے، بلکہ یہ جتنا بھی یہ کام کرنے والے ہوں گے، یہ جو 7 کام ہوں گے، چاہے وہ 7 لاکھ ہوں، 7 کروڑ ہوں، ارب ہوں، خرب ہوں، کتنے بھی ہوں، وہ تو نہ انگنت ہوں گے. وہ تو ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الامام العادل، انصاف پسند بادشاہ. کون ہوگا جی؟ انصاف پسند بادشاہ. ایسا حاکم کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت دی، بادشاہت دی، لیکن ہر وقت اپنی رعایا، اپنی عوام اور پبلک کے درمیان وہ ہمیشہ انصاف سے کام لیتا ہے. تو یہ جو انصاف کرتا ہے نا، یہ اللہ کا اتنا پسندیدہ عمل ہے. اور دیکھو ایک بات اور میں بتا دوں آپ کو، یہ انصاف کرنا، عدل کرنا، یہ اللہ کی صفت ہے. کیا ہے یہ؟ اللہ کی صفت ہے. ہفتے میں جمعہ 2-3 بار آتا ہے. کتنی بار آتا ہے؟ 3 بار. 1 بار آتا ہے، اور ہر جمعے کو خطبہ دیا جاتا ہے. اور جب امام صاحب آخری خطبہ دیتے ہیں تو ایک آیت پڑھی جاتی ہے 14ویں پارے کی، اور وہ آیت کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ہر ہفتے پڑھی جاتی ہے تو بہت سارے نمازیوں کو بھی یاد ہو گئی ہے. اس آیت کے اندر سب سے پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہ یہ دے رہا ہے ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں انصاف کا حکم دیتا ہے. انصاف کا، عدل کرو لوگوں کے درمیان. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ قرآن میں اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ عدل کرو، انصاف کرو. انصاف کرنے میں انسان کے اوپر وہاں بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ جہاں ایک اپنا ہو اور ایک غیر ہو. جہاں ایک اپنا ہو اور ایک غیر ہو، کہ یار ادھر تو میرا بھیا ہے،
اور ادھر جو ہے پڑوسی ہے، اور دکھ رہا ہے کہ میرے اوپر سوئی اٹکی ہوئی ہے، میرے اوپر سوئی اٹکی ہوئی ہے، اور جیسا میں بولوں گا اور جیسا میں کر دوں گا ویسا فیصلہ ہونا ہے۔ تو اب آیا نا امتحان۔ ادھر اللہ حکم کیا دے رہا ہے؟ یہاں رشتہ داری کو نہیں دیکھنا ہے، یہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو دیکھنا ہے۔ ہم زبان سے کہتے تو ہیں اللہ تجھے مانتے ہیں، ہم زبان سے کہتے تو ہیں ہم امتی ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ ماننے والی کوئی اور ہی قوم تھی جنہیں صحابہ کہا جاتا تھا۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر ہماری حقیقت اللہ لوگوں کے سامنے کھول دے، ہر آدمی کا یہی حال ہے، تو ہم پبلک کو، عوام کو، اپنوں کو، غیروں کو چہرہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے۔ ہماری حقیقت یہ ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے اوپر اپنی ستاری کی چادر کو ڈال دیا، ہمارے عیبوں کو چھپا دیا۔ اللہ کا احسان ہے۔ ورنہ اگر ایسی قوم بھی آئی، رات کو گناہ کرتی تھی تو صبح کو ان کے دروازے پہ لکھا ہوا ہوتا تھا فلاں نے یہ گناہ کیا ہے۔ ایسی قوم بھی آئی کہ جس جگہ گناہ کیا اس جگہ لکھا گیا کہ یہاں پر ایک آدمی آیا تھا، فلاں آدمی تھا، فلاں ایڈریس، اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ ایسی قوم بھی آئی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے عیبوں کو اور ہماری بیماریوں کو چھپا کر یہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور ہمیں ذلت و رسوائی سے بچایا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ جس طریقے سے تو نے ہمیں دنیا میں پردہ پوشی سے کام لیا ہے، مولا آخرت میں بھی ہمارے ساتھ یہی معاملہ کرنا۔ ورنہ اگر اللہ قیامت کے دن یہ اعلان کر دے کہ جو دنیا میں کیا ہے تم نے، اگر ہم تمہارے ماں باپ، بیوی، بچے، تمہارے شاگردوں کے سامنے اور تمہارے ان لوگوں کے سامنے جو تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، کیا ہم تمہارا وہ کالا پرچہ یہاں ایک اسکرین پر لگا کر کے چلا دیں، دکھا دیں دنیا کو؟ انسان دوزخ میں جانا تو پسند کر لے گا، لیکن اس چیز کو کبھی پسند نہیں کرے گا۔ یہ ذلت اور رسوائی یہ موت سے بھی زیادہ بدتر چیز ہے۔ انسان مر جائے، چلا گیا، مر گیا، لیکن جب انسان ذلیل اور رسوا ہوتا ہے نا تو جیتے جی کئی بار مرتا ہے، کئی بار مرتا ہے، کئی بار مرتا ہے۔ تو یہاں ایک امتحان آتا ہے کہ ادھر اپنا ہے، ادھر غیر ہے۔ انصاف اللہ کو پسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا پسند ہے۔ اب اگر ہم نے حق بات کہہ دی، اس بات سے نگاہ ہٹا کر کے میرا اپنا ہے یا غیر ہے، تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو رکھ لیا۔ اور اگر ہم نے رشتہ داری کا خیال رکھتے ہوئے ناانصافی کر دی تو اب ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پیچھا چھوڑ دیا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ٹھکرا دیا۔ بہت سارے واقعات تاریخ میں، سیرت میں آپ کو ملیں گے کہ ایسے ایسے واقعات کہ دشمن ان واقعوں اور قصوں کو سن کر اور دیکھ کر ایمان میں داخل ہو گئے، اس سے پہلے ایمان میں داخل نہیں ہوئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں، ایک زرہ ان کی گم ہو گئی، اور وقت کے جو قاضی ہیں وہ ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے قاری ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ۔ بادشاہ، حاکم، خلیفہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چوتھے خلیفہ ہیں، آخری خلیفہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون؟ سسر بھی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی تھی، ان کا نام ام کلثوم تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ساس ہیں، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ دیکھا رشتہ داری کہاں سے کہاں گھوم رہی ہے۔ آج ہم ان رشتہ داریوں کو کرتے ہوئے عیب کی بات سمجھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بتاؤ،
ابھی جمعرات کے دن ہمارا ایک پروگرام تھا ادھر سرائے کھجور، ہم وہاں گئے تو وہاں پر کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی، تعارف ہوا، انٹروڈکشن ہوا۔ کہاں سے آئے پتہ چلا سہارنپور سے آئے۔ بڑی دور سے ہوئی، آپ کی رشتہ داری تو اتنی دور نہیں تھی کہ یہ کبھی سن 2007 میں ہمارے یہاں اجتماع ہوا تھا، اس میں جماعت میں آئے تھے، جب سے ان سے کانٹیکٹ اور ان سے تعارف اور ایک رشتے والی بات ہو گئی، اور اب آ کر کے ہم نے اپنی بیٹی انہیں دے دی ہے اور انہوں نے اپنی بیٹی ہمیں دے دی ہے، یعنی ان کی بیٹی ہمارے بیٹے کے نکاح میں آئے گی اور ہماری بیٹی ان کے بیٹے کے نکاح میں جائے گی۔ سنا کبھی ایسا رشتہ آپ نے؟ یہاں اس علاقے میں تو ہوتا نہیں، میوات میں ہوتا ہے، ادھر ہوتا ہے، اور یہاں اس علاقے میں یہ پہلا ایسا رشتہ سنا ہے، اور اس کو بھی لوگ عیب کی بات سمجھتے ہیں۔ جب شریعت نے اجازت دی ہے تو اس میں عیب کی کوئی بات ہی نظر نہیں آتی۔ بہرحال تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سسر ہیں کس کے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زیرہ جو تھی کیا ہو گئی؟ وہ گم ہو گئی، وہ پائی گئی ایک یہودی پر۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ میری زیرہ یہودی کے پاس ہے۔ دیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنی پاور میں ہیں، بادشاہ ہیں، چاہیں تو پکڑ کے ایک ادھر سے لگائیں ایک ادھر سے، لائے میری زیرہ ہے۔ اور علی رضی اللہ عنہ جیسے صحابی کیا خیال ہے کسی پر خامخواہ دعویٰ کر سکتے ہیں میری زیرہ ہے؟ کہ جن کے بارے میں، جن کے ایمان کے بارے میں صحابہ نے گواہی دی کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن علی کا ایمان تس سمس نہیں ہو سکتا ہے، یہ وہ صحابی ہیں۔ معمولی بات ہے کہ جس کو نبی نے اپنا داماد بنا لیا ہو، گھر میں بیٹے کی طرح پالا ہو، رکھا ہو، دعویٰ کیا کہ میری زیرہ ہے اس کے پاس، ڈائریکٹ بات نہیں کہ اس سے پروسیس جو انصاف کا ہے، جو مقدمے کا پروسیس ہے اس سے گزار رہے ہیں، ڈائریکٹ نہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس مقدمہ ڈالا کیونکہ وہ قاضی ہیں، فیصلہ ان کے ہاتھ میں کرنا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو تاریخ دے دی، اس تاریخ میں آپ دونوں حاضر ہو جائیں۔ آ گئے۔ اب دعویٰ کس کا ہے زیرہ ہونے کا؟ علی رضی اللہ عنہ کا۔ تو اب شریعت کا مسئلہ یہ ہے، اگر میں اس چیز کا دعویٰ کر دوں کہ بھئی یہ میری ہے، آپ کہیں نہیں ان کی نہیں ہے، تو میں مدعی ہو گیا۔ تو اب شریعت یہ کہتی ہے یہ آپ کے حق میں دم مانی جائے گی جب آپ اس پر اپنے 2 گواہ پیش کر دیں۔ کتنے گواہ؟ 2 گواہ۔ یہ شریعت کا ضابطہ ہے، انصاف کا یہ پروسیس ہے، اس کے بغیر یہ میرے حق میں نہیں ہو سکتا۔ اور یہ 2 گواہ جو ہوں یہ میری اولاد میں سے نہ ہو، میرے گھرانے میں سے نہیں ہوا، میرے گھرانے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ ہاں گواہ بھی وہ ہوں جو آپ کے گھرانے کے نہ ہوں۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ کچہری میں جا کے 100-200 روپے دے کے گواہ خرید لیے، کہیں سے بھی گواہ خرید لیے کہ چلا تھوڑا سا جیب گھر میں، ایسا نہیں ہے۔ اب جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ زیرہ آپ کی ہے، آپ کے پاس گواہ ہے؟ کہ ہاں ہے۔ کہ بتائیے کہ ایک تو میرا بیٹا ہے، کیا؟ ایک تو میرا بیٹا حسن اور دوسرا میرا غلام۔ تو اب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی بات سنیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا آپ گواہی کے طور پر بیٹے کو پیش کر رہے ہیں، بیٹے کی گواہی تو باپ کے حق میں قبول ہے ہی نہیں، ریجیکٹ۔ اور دوسرا گواہ پیش کر رہے ہیں آپ اپنا غلام، اور ایک غلام کی گواہی شریعت میں پوری نہیں ہے، یہ آدھی گواہی ہے۔ 2 غلام ہوں گے تو 1 گواہی ہوگی۔ تو اب اگر آپ کو یا تو 2 پورے پراپر آدمی، آزاد آدمی پیش کرو، اور اگر غلامی پیش کرنا ہے تو 4 غلام،
اور اگر ایک آزاد پیش کر رہے ہو اور ایک غلام، تو ایک غلام کے ساتھ ایک غلام اور لاؤ، تب گواہی آپ کی کمپلیٹ ہوگی اور پھر یہ آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ گھر سے باہر کا نہ میرے پاس گواہ ہے اور نہ میرے غلام کے علاوہ کوئی گواہ ہے، جو فیصلہ شریعت آپ کو پابند بناتی ہے اس کے اکارڈنگ، اس کے تحت آپ فیصلہ کریں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا بھئی تو انکار کر رہا ہے، اب شریعت کا فیصلہ یہ ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ جو انکاری ہوگا اس کے ذمہ ہے تو قسم کھا لے۔ یہودی انکار کر رہا کہ یہ ان کی نہیں ہے، تو اب اس کے ذمہ کیا قسم کھانا؟ یہودی ہے، اس کے لیے قسم کھانا نہ کھانا کیا ہے؟ اس نے تو کھا لی قسم جب کھائی تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ زرا علی کی نہیں ہے، یہ اسی یہودی کی ہے۔ اور صحابہ اور یہ سارے مسلمان اتنی پاور میں چاہیں تو اس کی گردن اڑا دیں اور کوئی اف کرنے کو نہیں ہے تیار، لیکن شریعت پروسیس اس کو فالو کرنا ہے، چاہے فیصلہ اپنے کے خلاف جائے یا غیر کے پکش میں جائے، اس بات سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ جس بات کا پابند شریعت نے ہمیں بنایا ہے اس بات کو ہم فالو کریں گے۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اگر اپنے کی پکشداری کرتے ہوئے، اپنے کی طرفداری کرتے ہوئے ہم نے ناحق فیصلہ کیا، ایک وقت آئے گا اللہ اور اس کے رسول کی بات ٹھکرانے کی وجہ سے اسی بات کو لے کر کے اللہ ایک نہ ایک دن ذلیل و رسوا ضرور کرے گا۔ تو اس نے جب قسم کھائی تو معلوم ہے اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا وہ زیرہ رکھی وہیں اور کہا کہ جو اسلام اتنی انصاف کی تعلیم دیتا ہو، اتنی سچائی کی تعلیم دیتا ہو، اور اتنا انصاف کہ آپ چاہو تو میرے ساتھ جو سلوک کر سکتے ہو، پھر بھی جو ہے میرے حق میں فیصلہ کیا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس پروسیس نہیں تھا شریعت والا۔ تو اگر میں اتنا سب کو دیکھنے کے بعد بھی اگر میں اسلام قبول نہ کروں تو مجھ سے بڑا اندھا کون ہو سکتا ہے اور مجھ سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ اتنا کہا، زرہ رکھی اور اسی وقت کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ ہے تو ایسے انصاف پسند بادشاہ قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ آپ کسی بھی بادشاہ کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، کبھی دھوکے سے بھی ان سے ناانصافی نہیں ہوئی ہے، کبھی دھوکے سے بھی۔ اور اس بات کو تو غیروں نے بھی لکھا اپنی کتابوں میں۔ وہ جو نوٹ پر گاندھی جی کی فوٹو آتی ہے نا لگتے ہیں، آج بھی ان کا ایک کمنٹ آج بھی کبھی کبھی وائرل ہوتا ہے گاندھی جی کا۔ انہوں نے ایک کمنٹ میں کہا تھا اگر تمہیں حکومت کرنی ہے تو ابو بکر اور عمر کی زندگی کو پڑھ لینا۔ یہ گاندھی جی نے لکھا، کبھی کبھی وہ کمنٹ ان کا وائرل ہوتا ہے۔ ایسی حکومت کے غیر بھی متاثر۔ اب بتاؤ، گاندھی جی مسلمان تو تھے نہیں، ایمان والے تو تھے نہیں۔ اب ایک بندہ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ دے تو کہیں نہ کہیں اسٹڈی تو کی ہوگی ان دونوں ہستیوں کی زندگی کی، ان دونوں کو پڑھا ہوگا جو بھی تو اتنی بڑی بات کہہ دی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اتنا ہم پڑھ نہیں سکتے جتنی حقیقت چھپی ہوئی ہے اور چھپائی بھی جاتی ہے۔ ایک واقعہ بتاؤں نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، دیکھو دماغ اش کرنے لگتا ہے کہ اللہ کیسا ان کو تو نے دین دیا، کیسا ایمان دیا اور کیسا انصاف دیا کہ ہم تو اپنی سگی اولاد کے ساتھ ایسا انصاف نہیں کر سکتے۔ جو ہمارے پیشاب کا پیدا اور جس کو ہم نے خون و پسینے سے کما کر دھما کر کے کھلایا اور جس کو پروان چڑھانے کے لیے ہم نے اپنی ہڈیوں کا میل نکال کر کے اس کے پیٹ میں ڈالا اور اس کے آرام کو اپنا آرام، اس کے سکون کو اپنا سکون، سب کچھ ہم نے اس کے اوپر اپنا قربان کر دیا، ہم کبھی اس بچوں کے ساتھ ایسا انصاف نہیں کر سکتے جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایسے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جن سے کوئی رشتہ داری ناتا ہی نہیں کوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا ہوگا آپ نے، کبھی کبھی
رات میں سب سوئے ہوئے ہیں، کبھی کبھی مدینے کی بستی میں نکل کر کے اس چیز کو دیکھتے تھے کہ میری حکومت میں کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، میری حکومت میں کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ آج اگر ہمارے پاس ذرا سی کہیں طاقت ہے، بہت ڈرنا چاہیے اللہ سے، بہت ڈرنا چاہیے۔ اور ناانصافی پر اللہ کی بڑی سخت پکڑ ہے۔ معلوم ہے حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو ناانصاف بادشاہ ہوتے ہیں، دنیا میں دن دناتے ہیں، غریبوں کو دباتے ہیں، ستاتے ہیں، ان کو لایا جائے گا، ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے پیچھے کو اور پیر بندھے ہوئے ہوں گے، اور گٹھری بنا کر کے دوزخ میں سے، دوزخ کی آگ کے بنے ہوئے صندوق لائے جائیں گے۔ ان صندوق کو کھولا جائے گا اور ناانصاف بادشاہوں کو ان صندوق میں بند کر کے اور اوپر سے تالا لگا کر کے جو جہنم کا سب سے نیچے والا خانہ ہوگا، فلور ہوگا سب سے نیچے والا، اس میں ڈال دے گا اللہ تبارک و تعالی۔ یہ ناانصاف اور ظلم کرنے والے بادشاہوں کی کہانی ہوگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مدینے میں نکلے کے دن دیکھوں میری حکومت میں کوئی پریشان حال نہ ہو، اگر میری حکومت میں کوئی پریشان حال ہو اور قیامت کے دن اللہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کر لے اور اللہ مجھ سے پوچھ لے عمر ہم نے تمہیں بادشاہت دی تھی اور تمہاری بادشاہت میں ہمارا ایک بندہ پریشان حال تھا اور تم اپنے گھر میں آرام سے سو رہے تھے یا پڑھ رہے تھے یا تلاوت کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، اس لیے تو ہم نے تمہیں حکومت نہیں دی تھی، اگر میرے رب نے مجھ سے وہاں پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ چیز سوچتے تھے، اور اس چیز کو سوچنے کے بعد میں ایسی بے چینی، ایک تلابیلی مستی تھی کہ پھر گھر میں اپنے آپ کو روک نہیں پاتے تھے۔ باہر نکل عمر، باہر نکل، کہاں تو گھر میں ہے، تجھے اللہ نے بادشاہ بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، تو نکل دیکھ کیا حال ہو رہا ہے، کہیں تیری حکومت بادشاہت میں کوئی پریشان نہ ہو۔ باہر آئے نکل کے تو دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے، ایک خیمہ۔ اس خیمے میں قریب ہو کے دیکھا، سنا تو ایک عورت کی آواز آئی۔ ایک عورت اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا صبر کرو، ہمارا اللہ مددگار ہے، بیٹا صبر کرو اللہ ہمارا مددگار ہے، صبر کرو اللہ ہمارا مددگار ہے، بار بار یہ کہہ رہی تھی۔ اور بچے رو رہے، چلچلا رہے، بلبلا رہے، بہت زیادہ پریشان حال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی کہ بہن کون ہے تو، اور یہ بچے کون ہیں، تو کون ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں، پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہ میرے بچے ہیں اور بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے، سونے کا وقت ہے، پیٹ میں کچھ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں نیند بھی نہیں آ رہی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک چولہا جل رہا ہے، اس پر دیگچی چڑھی ہوئی ہے، آگ جل رہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیگچی میں کیا ہے؟ آگ تو جل رہی ہے، دیگچی میں ہے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچنے لگے کہ شاید اس میں کچھ بن رہا ہو، بننے میں دیر ہو۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ اس دیگچی میں کچھ نہیں ہے، پانی ہے، اور اس کے نیچے آگ جلا رہی ہوں ان بچوں کو بہلانے کے لیے۔ کاش یہ سوچ لیں کہ ہماری ماں ہمارے لیے کچھ بنا رہی ہے، اور اسی امید میں یہ لیٹیں اور اس امید میں یہ سو جائیں، تو پھر میں یہ آگ بھی بند کر دوں گی اور پھر انہیں لے کر میں بھی کچھ آرام کر لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا سنا نا وہ خاتون سے، تو کہنے لگے کہ تمہاری اس حالت کی خبر حاکم کو پتا ہے، بادشاہ کو پتا ہے؟ کہ پتہ نہیں، ہمیں پتا یا نہیں پتا؟ کہ پھر تو بتانا چاہیے تھا نا تمہیں، کیا کرنا چاہیے؟ بتانا چاہیے نا۔ تو وہ بہن کہنے لگی، خاتون کہنے لگی کہ ہم نہیں بتائیں گے، اگر ہمیں بتانے کی ضرورت پڑی تو پھر یہ عمر ہمارا بادشاہ، ہمارا خلیفہ بنا کیوں ہے؟ پتہ نہیں بات کس سے ہو رہی ہے، پتہ نہیں ہمارا بادشاہ کیوں بنا ہے، میں ناراض ہوں، اللہ کے سامنے جاؤں گی تو رب کے سامنے شکایت کروں گی، رب مولا یہ میرے بچے بلبلاتے رہتے تھے اور عمر کو تو نے بادشاہت دی تھی، اور عمر اپنے گھر میں آرام سے رہتے تھے، اور میرے اپنے بچوں کو میں
پانی کے سہارے بہلا پھسلا کر کے سلایا کرتی تھی، رب سے شکایت کرو گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنا گھٹ رہے تھے اس جملوں کو سن کے، اس بات کو سن کر کے، کہ بتا نہیں سکتے تھے کہ میں ہی عمر ہوں، کیونکہ پھر تم معاملہ الٹا ہو جائے گا، عورت کانپنے لگے گی، ڈر جائے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ بہن چلو ابھی رکو، میں کوئی بندوبست کر کے لاتا ہوں۔ دوڑے گئے بیت المال، جہاں سامان رکھا ہوا ہوتا ہے، وہاں سے ایک کٹا اٹھایا، ایک بوریا اٹھایا، اور اس میں کھانے پینے کا سامان بھرا، اور غلام ساتھ میں ہے۔ جب وہ بوریا اٹھایا نا تو اپنی پیٹھ پر رکھ لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پیٹھ پر رکھا، تو جو غلام ساتھ میں تھا ان کا نام اسلم تھا، تو وہ غلام کہنے لگا امیر المؤمنین یہ مجھے دے دیں، آپ یہ مجھے دے دیں، میں سوار کر لوں اپنی پیٹھ پہ، میں بوجھ لے کے جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور روتے ہوئے کہا یہ جو میں نے کیس آج سنا ہے اور یہ جو سارا معاملہ میں نے آج سنا ہے، اگر قیامت کے دن کل اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بوجھ میری پیٹھ پر اگر لاد دے گا تو کیا اس بوجھ کو، اس وزن کو اسلم تو جھیل لے گا، تو برداشت کر لے گا؟ کیا تیار ہے تو؟ جب تو برداشت نہیں کر سکتا تو یہ بوجھ بھی مجھے اٹھانے دے کل قیامت کے دن، تاکہ کچھ میں اللہ کے سامنے اپنا چہرہ دکھانے کے قابل نہ ہوں۔ اتنے بڑے بادشاہ، ایسے بادشاہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، پیٹھ پہ سوار کر کے لائے، اور وہاں جو آگ جل رہی تھی اس میں سامان رکھا، کھانے کا جو بھی زمانے میں ہو، اپنے ہاتھوں سے آگ جلائی۔ حضرت اسلم جو ان کے غلام تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ۔ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ کا مطلب آدھی دنیا سے زیادہ کا مالی۔ جب آگ نہیں جل رہی ہے تو اس آگ کو بھڑکانے کے لیے چولہے میں پھونک مار رہے ہیں، اور جو دھواں وہاں سے نکل رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھنی داڑھیوں کو پار کرتے ہوا باہر کو نکل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے آگ جلائی اور پھونک مار مار کے آگ کو دہکایا، اور جو کھانا تھا وہ بنایا اور برتنوں میں اپنے ہاتھ سے کر کے دیا، اور کہا بہن لے بچوں کو کھلا، بچوں کو کھلا۔ تو بچے خوش ہو کے کھا رہے ہیں، بچے خوش ہو کے کھا رہے ہیں اور کھیل کھیل کے کھا رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ دیکھ کے ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ اور جب یہ سارا کام سے فارغ ہو گئے تو اسی خاتون کے سامنے جو غلام تھا زید، اس نے کہہ دیا امیر المؤمنین آپ چلیں۔ ایک دم امیر المؤمنین آپ چلیں۔ وہ جب سنا رہے یہ امیر المؤمنین تو کانپنے لگی خاتون، اور جب آدمی کانپتا ہے تو زبان میں بھی لڑکھڑاہٹ آ جاتی ہے، لڑکھڑاتی زبان سے کہنے لگی مجھے معاف کر دینا، مجھے آپ کا پتہ نہیں تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ تو نہ مانگ معافی، معافی تو میں مانگوں گا تجھ سے، مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے کہ تیری اس حالت کی میں نے خبر کیوں نہ لی ہے۔ ایسے بادشاہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور دنیا کی ہر قوم، ہر امت دیکھ کر فخر کر رہی ہوگی اور رشک کر رہی ہوگی کہ آج ہر انسان پریشان حال ہے، آج ہر انسان یہ کہہ رہا مجھے بچاؤ، اور کہیں کوئی سایہ نہیں ہے، اور ان لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے رہا ہے۔ کون ہے؟ آواز لگائی جائے گی ان کو ہم نے حکومت دی تھی، یا ان کو ہم نے ممبری دی تھی، یا ہم نے ان کو ایک کسی علاقے کا ذمہ دار بنایا تھا، تو انہوں نے ہر وقت انصاف سے کام لیا۔ اس انصاف کا بدلہ اور صلہ یہ ہے کہ آج سب کچھ پریشانی کے باوجود اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ دے رہا ہے، اپنے عرش کا سایہ دے رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے کہ کہیں کوئی ذمہ داری ملی، کہیں کا کوئی ہمیں آپ کو ذمہ دار بنایا گیا، تو اس بات کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ سامنے میرا رشتہ دار ہے یا میرا بھائی ہے یا کون ہے، کہ نہیں مجھے انصاف سے کام لینا ہے۔ واقعی طور پر برائی آ گئی ضرور، ارے یار تم تو اپنی خلاف ہمارے خلاف گواہی دیتے، کہ نہیں میں مسلمان ہوں، اسلام میرا مذہب ہے، میرا دھرم ہے، اور اسلام کو فالو کرنا، اس کے پابند ہو کے چلنا، یہ میرا اپنا ایمان ہے۔ پھر ایمان ہی کہاں بچا اگر ہم اسلام کو فالو نہ کریں؟
پھر تو زبان کا ایک دعویٰ ہو گیا پھر اور دعوے کام نہیں آتے، حقیقت کام آتی ہے. کیا آتی ہے بھائی؟ حقیقت کام آتی ہے. تو وہ 7 لوگ کہ جن لوگوں کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، ان میں سے یہ ایک وہ بادشاہ ہوگا جو انصاف پسند بادشاہ ہے. ایک بادشاہ کا نام اور سنا ہوگا آپ نے، محمود غزنوی. نام سنا؟ بہت بڑے بادشاہ، بہت بڑے بادشاہ. ایک مرتبہ رات کو جب سوئے تو نیند نہیں آ رہی، بہت زیادہ بے چین. تو انہوں نے پہرے داروں کو، سپاہیوں کو کہا کہ بھئی میرے بنگلے کے آس پاس یا میرے مکان کے آس پاس کوئی مظلوم تو نہیں ہے، ذرا دیکھو تو صحیح، ذرا کوئی پریشان حال تو نہیں ہے. دیکھا داکھی کہ کہیں کچھ نظر نہ آیا. بادشاہ پریشان، کہ ہو نہیں سکتا ایسا، کوئی نہ کوئی ہے ضرور. بادشاہ پھر خود نکلا تو ایک دور جا کے ایک کونے میں ایک بہت بیچارہ بوسیدہ حال، پریشان حال، بہت زیادہ رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے. تو اس کو پکڑ لیا بادشاہ نے، کہا کیا پریشان ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا روتے ہوئے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار روزانہ رات کو آتا ہے، مجھے مار پیٹ کے دھمکا کر کے باہر نکال دیتا ہے اور میری بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. روزانہ کا کام ہے اس کا. کبھی کبھار ناگا ہو گئی. بادشاہ بڑا جلال میں آیا تو بادشاہ اس کو لایا اپنے درباریوں کے سامنے اور اس سے کہا اب کی بار کل یا پرسوں یا 2-3 دن جب بھی تیرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آئے تو تو ڈائریکٹ میرے پاس آ جا. اور جتنے پہرے دار آئے تھے وہاں پر ان کا چہرہ دکھا دیا کہ جب بھی یہ آئے اس کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ آنے دینا اس کو میرے پاس. ہوا یہ کہ جب شکایت ہوتی بادشاہ کے پاس تو سوتروں کے حوالے سے اس رشتہ دار کو پتہ چل گیا. سوتروں کے حوالے سے بات سمجھ میں آئی ہے، میں نے ہندی بول دی ہے. تو اس نے 2-3 دن ناگا کر دی. جب ناگا کی تو 3 دن کے بعد آیا وہی جو رشتہ دار تھا بادشاہ کا اور مار پیٹ کے نکال دیا. وہاں سے آیا ڈائریکٹ بادشاہ کے پاس آیا. تو اس وقت بادشاہ سویا نہیں تھا، اپنے مکان میں یا بنگلے میں، محل میں، جو بھی اس زمانے میں ہوگا، اس کے اندر جو ہے نا بے چین چکر لگا رہا تھا بادشاہ. آتے کے ساتھ ہی بادشاہ سے رونا دھونا. بادشاہ نے تلوار اٹھائی اور اس کے پیچھے ہو لیے اور کہا دیکھ پہلے گھر میں تو داخل ہونا اور داخل ہو کر کے ایک طرف کو ہٹ جانا اور جو چراغ وغیرہ روشنی وغیرہ ہو اسے بجھا دینا. بادشاہ کو لے کے گیا، جو چراغ وغیرہ تھا اسے بجھایا اور جو بادشاہ تھا اسے نکالی تلوار اور اڑا دی گردن. کہا آپ کر لے روشنی. جب روشنی کری تو پتہ چلا یہ بادشاہ کا بہت قریبی رشتہ دار تھا. گردن اڑا کے بادشاہ نے کہا ذرا پانی پلا. کچھ پانی کو لایا تو بادشاہ نے کہا کچھ کھانے پینے کو ہے؟ کہاں ہے، روٹی ہے کچھ سوکھی سی. کہا ذرا. تو بادشاہ نے وہ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے کھائی. اب یہ مکان مالک جو تھا بیوی والا، اس نے کہا یہ 2 باتیں میرے سمجھ میں نہیں آئیں. آپ نے چراغ کے بجھوایا اور یہ سوکھی روٹی کیوں کھائی، یہ 2 باتیں سمجھ میں نہیں آئی. تو بادشاہ نے کہا تو جب میرے پاس انصاف کی گہار لے کر کے پہنچا تھا اور یہ صدا لے کر کے پہنچا تھا تو میں نے اپنے اوپر کھانا اور پینا دونوں حرام کر لیا تھا کہ جب تک تجھے انصاف نہیں دلوا دوں گا نہ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا. یہ ہے انصاف پسند بادشاہ کہ یہ چراغ کے بجھوایا. چراغ اس نے بجھوایا تھا اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا قریبی ہو اور قریبی کو دیکھ کر کے جو ہے میرا ہاتھ رک جائے. میں نے اس لیے چراغ بجھوایا. اگر میرا سگا بیٹا بھی ہوتا اس کی جگہ، یہ تو ہے بھی رشتہ دار، تو آج میں اس کی بھی گردن اڑا دیتا اور دنیا والوں کو دکھا دیتا دیکھو یہ ہے اسلام اور اسلام والے بادشاہ. ایسے بادشاہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ہمیں آج بادشاہت کا موقع نہیں مل رہا، ہم گھر میں رہ رہے ہیں، خاندان کنبے قبیلے میں رہ رہے ہیں. جب بھی کوئی بات آ جائے انصاف سے کام لیں، انشاءاللہ اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے. یہ 7 لوگ ہیں. ہم نے سوچا تھا 7 کمپلیٹ کر دیں گے، وہ ایک ہی پورا نہ ہوا. انشاءاللہ
زندگی رہی تو آگے کو پورا کریں گے۔ اب آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو پتہ بھی ہے میرے گلے میں پریشانی چل رہی ہے، تقریباً 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے، 2-3 ڈاکٹر بھی ہم نے بدل دیے، بڑے بڑے ڈاکٹر۔ 7 دن سے دوائی کھا رہے تھے، رات کی اور صبح کی دوائی ہم نے کینسل کر دی، نہیں کھائی تو دوپہر سے پھر درد ہونے لگا، پھر ہم دوائی لائے۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس کے لیے دعا ضرور فرمائیں کہ اللہ شفا عطا فرمائے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ بولنے کی وجہ سے بیان وغیرہ میں جو آواز کے پٹھے ہیں ان پر سوجن آئی ہے، تو آہستہ بولنے کو کہا، اسی وجہ سے بڑے نارمل انداز میں تصویر ہوئی ہے۔ اور اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔